سر آپ نے جب سے چارج سنبھالا ہے تو ایسے وہ کون سے اقدامات آپ نے کی ہے، وہ کون سے ریفارمز آپ نے کی ہے جو کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے آپ کے سکون کا باعث بنتے ہیں اور آپ کو خوشی دیتی ہے کہ ہاں میں ایک ادارے کے سربراہ کے حیثیت سے میں نے یہ کام کی ہے قوم کے بچوں کے لیے؟ ہم دیکھیں، جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے تقریباً 1 سال پورا ہونے والا ہے۔ اسی 1 سال کے دوران میں بڑی مطمئن ہو کے اللہ کو گواہ کر کے یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ضائع کیا جو میں نے سمے کالج کے لیے سوچا نہیں ہے۔ 1 سال میں جتنا میں نے کام کیا ہے، سننے والے ناظرین آئیں دیکھیں، انکوائری کریں کہ غالباً مجھ سے 3-4 سال میں جو اس سے پہلے اتنا سب کو ملا کے، نہ سب کام کو ملا کے میرے 1 سال کے برابر کارکردگی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ شارٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں، لسٹ بڑی لمبی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ یونیورسٹی کا جو چانسلر ہوتا ہے اس کا حیثیت ماں باپ کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر کو بھی دیکھتا ہے، بچوں کو بھی دیکھتا ہے، بچوں کی تعلیم اس کو بھی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کی خوراک، ساری چیزیں جو ہے اس کی نظر میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میری نظر میں ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی دیکھتا ہوں کہ ان کا معیار جو ہے اچھا ہو رہا ہے کہ گر رہا ہے۔ اپنے امپلائیز ہیں، ظاہر ہے کلاس 3 ہے، کلاس 4 ہیں، آفیسرز ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، ان کے مفادات کو بھی میں نے دیکھنا ہے، ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی سے کام لیتے ہو اور آپ اس کو فائدہ نہیں دیتے تو وہ آپ کے لیے زیادہ دیر تک کام نہیں کرے گا۔ تو آبویسلی میرے خیال میں ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا نظر ان ساری چیزوں پہ ہو۔ وائس چانسلر کو چاہیے کہ بھائی ایکیڈیمکس ایٹ اے ٹائم وہ بھی اٹھیں، میرے لوگوں کا مرال جو ہے وہ بھی اچھا ہو، میرے جو ورکرز ہیں وہ بھی کام کریں، میرے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اچھی طرح پڑھائیں، میرے آفیسرز اچھی طرح اپنے کام کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو میں دیکھ کے کرتا ہوں، اس پہ عمل۔ اور ابھی تک الحمدللہ بہت سارا کام میں نے اپنے امپلائیز کے لیے بھی کیے ہیں۔ جن کے پروموشنز ڈیو تھے میں نے ان کو پروموشن دیا ہے۔ جن لوگوں بیچاروں پر ویسے ناحق کے کیسز وغیرہ ادھر ادھر کیسز میں پھنسے ہوئے تھے ان کو میں نے نکال دیے، ختم کر دیے۔ ادھر اس کالج کے امپلائیز کو، پرٹیکولرلی کلاس 3 کلاس 4 امپلائیز کو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس کی بچیوں کے تعلیم کا۔ یہ نیا کالج جو ہے گرلز کا اسکول ہے، ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں بچوں کے اسکول کے بچوں کے تعلیم، اس لیے کہ اسی کیمپس کے اندر ایک اسکول تھا پشاور یونیورسٹی کا، اور پشاور یونیورسٹی اسلامیہ کالج کے درمیان پچھلے کئی سالوں سے معاملات تھوڑے سے تلخ ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان بچوں پہ فیس لاگو کی تھی۔ ہمارے امپلائیز کہہ رہے تھے کہ بھئی مشکل ہے، وقت گرانی ہے، تو ہمارے بچے جو ہیں ان کی فیسیں ہم اتنی بڑی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، کہ وہ فیسیں پشاور یونیورسٹی نے امپلیمنٹ کی تھی۔ میرے پاس آئیں، میں نے اس کا حل یہ نکال دیا کہ یار چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بلڈنگ ہے، آس پاس آبادی بھی بہت بڑی ہے، بچیوں کے اسکولوں کی اب بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تو جو ایک بلڈنگ تھا ہمارے ساتھ، اس بلڈنگ کو ہم نے یوٹیلائز کر دیا اور اس میں بچیوں کو جو ہے اسکول وہاں پہ کھول دی، اور الحمدللہ پہلی ہی مہینے میں، بلکہ پہلی ہی عشرے میں تقریباً 350 بچیاں جو ہیں اس میں داخل ہو گئے۔ اور اس میں اس کے لیے ایک پیسہ بھی میں نے گورنمنٹ سے نہیں لیا ہے، ایک پیسہ نہ میں نے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا ہے اور نہ میں نے لیا ہے، نہ میں اس سے کرتا ہوں۔ بلکہ انشاءاللہ میرا خیال یہ ہے کہ اگلی 2-4 سال میں وہ ادارہ جو ہے اتنا کمائے گا کہ اپنے پیر پہ ادارہ کرو، جس لیے کہ ہم نے مینجمنٹ ایسے کی ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے ہم نے ٹیچر رکھا، یا پرانے ٹیچرز جو ہمارے پاس آلریڈی تنخواہ پہ تھے انہیں ٹیچر کو ٹرانسفر کر دیا، 1-2 ٹیچرز جو ہے جن کی ضرورت تھی وہ لے لیا۔ تو پیمنٹ تو ہم ویسے بھی کرتے تھے، تو ایک نہ شد دو شد، تو اسکول بھی چلا، ادھر لوگ امپلائیز کے جو ہزاروں روپے فیس پر منتھ وہ نہیں دے سکتے تھے، ان بیچاروں کا مطالبہ تھا وہ بھی حل ہو گیا۔
دوسرے بچوں کو بھی جو ہے تعلیم کا موقع مل گیا، وہ ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد پھر کلاس ریفارمز یا ہمارے جو ہے ڈفرینٹ باڈیز ہیں، فار ایگزامپل ایس آر بی ہے، ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، کے وی سی ہے، ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، جی سی ہے، ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرواتی۔ اور ریگولرز میٹنگز جو ہے ریگولرلی ان کو ہم نے منعقد کروانا شروع کر دیا کہ بھئی میٹنگز ریگولرلی چلیں گے تو مسائل جو ہے وہ جلدی حل ہوتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اس ادارے کو فائنانشیل درپیش مسئلہ تھا، تو وہ مسئلہ جو ہے گورنمنٹ کے پاس بھی ظاہر ہے اتنے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے اپنے جو ریسورسز ہیں وہ ریسورسز تو تھے لیکن وہ ڈیڈ تھے۔ کیسے ڈیڈ تھے؟ ایسے ڈیڈ تھے کہ ہمارے وہ جو ہے دکانیں تھے یا ہماری زمین تھی، وہ آج سے 20-21 سال پہلے نامینل ریٹ پہ دیے گئے تھے، یعنی ٹھیک ہے وہ ریٹ اسی ٹائم پہ ٹھیک تھا، لیکن 21 سال بعد وہ ریٹ جو ہے بہت ہی کم ہے۔ مثلاً خیبر بازار میں ہماری 200-400 دکانیں ہیں، ان کا کرایہ جو ہے وہ بہت ہی کم کرایہ، یعنی مارکیٹ ریٹ سے بہت ہی کم۔ اس طرح ہماری زمینیں جو ہے وہ 4500 جریب پہ ہماری زمین چلتی تھی ادارے کی، لیکن اس کے پڑوس میں جو زمینیں ہوتی تھی لوگوں کی، انڈیویجولس کی، وہ 80,000 میں، 90,000 میں، 1 لاکھ میں جو ہے وہ پر جریب وہ دیتے پٹا پہ یا کرایہ پہ پر ایئر پر اینم۔ تو میں نے اس میں ریفارمز کروا دی، ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہمارا دسمبر میں بھی ختم ہو گیا، زمینوں کو ایڈورٹائز کروایا۔ ایک جگہ جو ہماری زمین تھی رائے محل میں، اس پہ ایک بندے نے اس نے اپلائی کی، اور وہ زمین جو 4500 پر جریب چلتی تھی وہ 65,000 پر جریب جو ہے اس پہ چلی گئی۔ تو اس سے ہماری جو اینول انکم آتی تھی نا، وہ 2.5 کروڑ سے لے کے 3.5 کروڑ تک گیا، صرف ایک جگہ وہاں پہ جو ہے لاگو مارکیٹ کو لانے میں۔ اب تھوڑا سا اب گورنمنٹ کو بھی میں، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، دوسری با اختیار لوگ جو ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پوزیشن جو ہے وہ لینے میں ہمارے مدد کی جائے، تاکہ جو قابضین ہیں جو پہلے اس کو بہت ہی نامنل ریٹ پہ دیتے تھے اسلامیہ کالج کو، اور خود وہاں پہ خانی اشیاء کرتے تھے، تو ان لوگوں سے قبضہ لے کے دوسری جو ہمیں اچھی ریٹ دیتے ہیں وہ۔ آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب کے نوٹس میں یہ لائی ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کے نوٹس میں ہے بات ہے، اس کے نوٹس میں ہے، اور مجھے انفارمیشن ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب از فلی کمیٹیڈ، وہ بالکل کمیٹیڈ ہیں، ایون گورنر صاحب بھی کمیٹیڈ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گورنر صاحب کے اب تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ہمارے دیکھیں چارسدہ بازار میں ہماری ایک منڈی ہے، یہ چارسدہ بازار کا ایک ایشو چل رہا ہے میڈیا میں، اس پہ تو میں آپ کا ایک الگ پروگرام ریکارڈ کرواؤں گا کیونکہ وہ ایک لمبا اور طویل ایشو ہے، لیکن یہ مختصر الفاظ میں بتائیے کہ اب یہ کیا چل رہا ہے۔ دیکھیں وہاں پہ ایک ہمارا منڈی تھا ٹھیکہ، وہ 9 لاکھ میں چلتا تھا اینولی، سوری پر منتھ، وہ میں نے ایڈورٹائز کر دیا، جریب کا زمین تھا، 9 لاکھ پہ چلتا تھا، ابھی ریسنٹلی وہ میں نے ایڈورٹائز کر دیا 12 لاکھ اس پہ آفر آ گئی، میں نے ری ایڈورٹائز کر دیا کہ نہیں 12 لاکھ کم ہے، جب ری ایڈورٹائز کیا تو اس پہ 17.5 لاکھ جو ہے آفر آ گئی، تو 17.5 لاکھ میں ہم نے اس کو دے دی ایک ہی، یعنی وہاں پہ اتنا ہماری جو اپنی پراپرٹی اس میں اتنے پوٹینشیل ہے کہ اگر ہم پراپرٹی ہمارے مارکیٹ ریٹ پہ جائے نا، رینٹ آؤٹ ہو جائے، تو یونیورسٹی میں پیسے جو ہے سرپلس کیا کہ ہم آس پاس کی یونیورسٹی کو قرضہ بھی دے سکیں۔ درست۔ تو اچھا اب چارسدہ بازار کا اس میں 400 کے لگ بھگ اس سے زیادہ دکان ہیں، 250 دکانیں ہیں، اور باقی وہ جو چھوٹے کوکے مو کی جو ہے اس طرح ہے۔ وہاں پہ دکانیں جو آس پاس 50, 60, 70 ہزار کرایہ ہے، لوگوں نے 4,000 کا، 3,000 کا، 5,000 کا، 10,000 کا، اور ستم زری پہ یہ ہے کہ ایسے یونین بنا کے وہ بھی نہیں دے رہے، اسلامیہ کالج بھی نہیں، 4,000 بھی نہیں دیتے۔ ہاں کہ جی ایک مثال میں آپ کو دے دی، ایک بندہ ہے اس کے پاس 3 دکانیں ہیں،
وہ اسلامک کالج کو پے کرتا ہے پر دکان 1150 روپے. ٹھیک ہے, آج کے زمانے ہاں میں ایک دکان میں وہ خود جو ہے اپنا بزنس چلاتا ہے. 2 دکان ہے, ایک دکان اس نے 60,000 روپے کرایہ پہ دیے ہوئے, دوسرا دکان اس نے 55,000 روپے کرایہ, اور آپ کو دیتا ہے 1100. اور مجھے دیتا ہے 1150 روپے. تو میں نے یار یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے کہا یار آپ تو خدا سے نہیں دیتے ہو, کیا کرتے ہو آپ؟ کتنا کماتے ہو 3,000 پے کر کے اسلامک کالج کو, اس کے آپ 1.5 لاکھ پر منتھ جو وہی کماتے ہو, اپنا بزنس الگ کرتے ہو. تو آپ خدا کا نام لے کے ذرا ڈرو اور اپنے آخرت کا فکر کرو. اس چیز کو جو ہے آپ مارکیٹ ریٹ پہ آ جاؤ. تو وہاں پہ جو ہے میں نے پریشر ڈالا ہوا ہے, لیکن وہ پریشر مجھ پہ الٹا بھی آتا ہے کہ لوگ جو ہیں ظاہر ہے ادھر ادھر سے سفارشی دھمکیاں, یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ تو چلتی ہے. لیکن آئی ایم کانفیڈنٹ کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ, اور بلکہ پوری گورنمنٹ جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی میرے ہوگی. ساتھ ہے, اور انتظامیہ سمیت جو ہے, ظاہر سی بات. ایون جوڈیشری جو ہے وہ بھی میجورٹی اسلامک کالج کے اسٹوڈنٹ ہو کے گئے ہیں, تو وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ زیادتی ہے. نہیں, یہ تو میں ایک عام بندہ ہوں, مجھے بھی یہ پتا ہے کہ یہ زیادتی ہے. ایک بندے نے 1150 آج کے زمانے میں 2025 میں وہ 1100 پے کرتا ہے ادارے کو, اور خود اس نے یہ دکان کرائے پہ دیا ہے اور وہ 60,000 کماتا ہے. تو یہ سراسر جرم ہے نا کہ وہ اس نے آگے سبلیٹ کیا ہوا ہے, یار یہ آپ کیا کر رہے ہو. اچھا, اس طرح ہمارے ادھر کیمپس کے اندر بھی دکان ہے, وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے 5,000 کا 2,000 کا, تو اس کو ہم نے پچھلے ہفتے ریوائز کر دیا, اور وہ ریٹ جو ہے جو جس کا 5,000 اور 4,000 اس طرح چلتا ہے, اس کو ہم نے 25,000 اور 20,000 کا مارکیٹ کے ریٹ پہ مارکیٹ کے لحاظ سے. بلکہ ایک دکان کو اس کو میں نے ریکمینڈ کیا جس کا 44,000 کرایہ ہے. میں نے کمیٹی کو ریکمینڈ کیا کہ یار اس پر 150 ہونا چاہیے, یعنی 1,50,000 پر منتھ, اس لیے کہ وہ بہت بڑی دکان ہے اور اس کا سیل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ ہے. تو یہ ہے. پھر ہمارا پروجیکٹ تھا جو کئی سال سے ڈیڈ تھا, 4 سال سے پروجیکٹ ڈیڈ آ رہا تھا. جب سے میں آیا الحمدللہ وہ پروجیکٹ میں نے دوبارہ نکال دیا, اور کافی میٹنگز جو ہیں ادھر ادھر بھاگ دوڑ HEC کے ساتھ, پلاننگ کمیشن کے ساتھ. تو الحمدللہ وہ پروجیکٹ جو ہے آئی ایم ہوپ فل کہ اگلے ہفتے جو ہے اس پہ کام دوبارہ, ہمارے بلڈنگز پہ کام دوبارہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت خوشائن بات ہے سر, آپ نے یقیناً 1 سال کے عرصے میں بہت سارے خدمات کی ہے, اور انشاءاللہ. پھر ایک اور بات, جہاں پہ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کی کیپیسٹی ہے تو کچھ جگہوں پہ ہم نے اسٹوڈنٹ کم کروا دیے. فار ایگزامپل جو ہمارا نان پروفیشنل سبجیکٹس ہیں, روایتی مضامین ہیں, اس میں 20 لیول پہ ایڈمیشن کم ہو رہی ہے, اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ چینج ہو گئی, مارکیٹ جاب مارکیٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گئی. تو اب یہ جو سوشل سبجیکٹس بازے ہیں یا لینگویجز ہیں وہ چل نہیں پا رہے. تو اس کے ساتھ میں نے یہ کیا کہ وہ ڈپارٹمنٹس, فار ایگزامپل ہمارے پاس لا ہے, مینجمنٹ سائنس ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, ہمارا FSC ہے. FSC ہمارا ایسی کالج کا برانڈ ہے. تو وہ میں نے وہاں پہ ایڈمیشنز کی میں نے گنجائش نکال دی, اور وہ ایڈمیشنز جو ہے ہم نے 1,000 سے 2,500 کے لگ بھگ جو ہے وہاں تک پہنچا دیا. ٹھیک, لیکن اس کے لیے بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ پرابلم یہ آتا ہے کہ اب بچوں کی ایکوموڈیشن کا پرابلم آ جاتے, تو وہاں پہ جا کے ہم تھوڑا سا اور جو ہے تھوڑا سا کمزور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پراپر ایکوموڈیشن ہو اپنی, تو یہ تعداد جو ہے, اور بھی لوگوں کا اعتماد ہے اسلامک کالج پہ, تو لوگ بچے داخل کرواتے ہیں پرٹیکولرلی FSC میں. اچھا, تو اس کے ساتھ یہ کیا کہ جو کمی تھی وہ دوسری ڈپارٹمنٹ, جن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے کیپیسٹی تھی اور لوگ اٹریکٹ کرتے تھے, تو ان میں وہ تھوڑا سا ایڈمیشن جو ہے اس کو بڑھا دی. تو ابھی ہمارے پاس جو ہے اتنے کم نہیں ہوئے ہیں, لیکن یہ ٹرینڈ جو ہے اگر رکا نہ گیا تو شاید نیئر فیوچر میں یہ کمی جو ہے اسٹوڈنٹس کا. اس میں ایک اور بھی ریزن انوالو ہے کہ فار ایگزامپل میں اسٹوڈنٹ سے جو ہے 50-60 ہزار لے رہا ہوں سیمسٹر کا. ادھر کالج میں یہی سبجیکٹ اس کو پڑھایا جاتا ہے, اس سے 5-10 ہزار روپے کا سیمسٹر لیا جاتا ہے. تو فائنانشیل کرائسس کو اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے لوگوں کے پاس اس آپشن نہیں ہے کہ وہ گرانی سی جو ہے مہنگائی سی آسانی کی طرف آ جائیں. تو بچے جو ہے
اسی طرف بچے خود بھی پھر آفر کرتے ہیں کہ چلو کالجز میں چلتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے میرے پیرنٹس مجھے افورڈ کر سکتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر نہیں افورڈ کر سکتے اور ظاہر ہی نہیں کر سکتے۔ 2-4 بچے اگر ہے یونیورسٹی کے اندر تو ایک والد جو ہے میرا نہیں یقین کہ وہ اگر خان نواب نہ ہو اپنے علاقے کا تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت سارے خدمات کی ہیں اس ادارے کے لیے، اور یقیناً یہ قوم یہاں پہ یہ جو بچے پڑھتے ہیں ان کی ماں باپ اور یہ پوری قوم یقیناً آپ کو یاد رکھے گی آپ کے ان خدمات کی وجہ سے۔ آپ کی چینل کی وساطت سے میں گورنمنٹ کو مخیر جو حضرات ہیں ان کو جو آفیسرز ہیں، لائن آرڈر آفیسرز ہیں، ہماری جوڈیشری ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسلامک کالج کی زمینیں، اس کی دکانات، اس کو واگزار کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اسی صدقہ جاریہ میں نوبل کاز میں پلیز ہیلپ اس، اسلامک کالج کی ہیلپ کریے۔ تھینک یو، اپنا حصہ ڈال بہت دیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ناظرین، اس لینڈ ایشو پہ اسلامیہ کالج کی زمینیں ہے مختلف جگہوں میں اور اس پہ قبضے کی ہوئی ہیں لوگوں نے، تو اس پہ ہم وائس چانسلر صاحب کے ساتھ ایک الگ پروگرام ریکارڈ کروائیں گے، اس پروگرام کا منتظر رہیے۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔